بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں انسا کیانی اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں عبداللہ گل صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, اور آپ تحریک جوانان پاکستان اینڈ کشمیر کے ہیڈ ہیں. سر مجھے تو یہ چیز جان کے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ جوانوں کے لیے بھی کوئی تنظیم کام کر رہی ہے, اور ایون ناظرین کو بہت زیادہ خوشی ہوگی یہ جان کے کہ جوانوں کے لیے ایک تنظیم اور ایک پارٹی, پولیٹیکل پارٹی کام کر رہی ہے جس کا فوکس جوان لوگ ہیں. تو ابھی سر کیونکہ عمران خان کا جو یو ایس کا جو وہ گئے, انہوں نے جو دورہ کیا, ان کا 7 روزہ جو دورہ تھا, اس کے حوالے سے سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ عمران خان نے جو اقوام متحدہ میں خطاب کیا, بہت سے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان کے سیاسی کریئر کا سب سے اچھا خطاب تھا, اور انہوں نے جو ہے نا جو وہاں پہ تقریر کی, بہترین ان کی تقریر تمام لوگ اس کو کہہ رہے ہیں. آپ ان کے اس دورے کو, ان کے اس خطاب کو کیسے دیکھتے ہیں, اس پہ آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ. دیکھیں, تحریک جوانان پاکستان و کشمیر جو ہے یہ واحد تنظیم ہے جو پورے پاکستان کے اندر جوانوں کے نام کے اوپر بنائی گئی. یہ کوئی یوتھ ونگ نہیں ہے کسی پارٹی کا, یہ پارٹی ہی جوانوں کے لیے بنائی گئی ہے, اور اس کے اندر کسی بھی رنگ مسلک سے آپ تعلق رکھتے ہوں, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں, ایز لانگ ایز یو آر ان پاکستان, تو آپ پاکستانی ہیں, آپ اس کی باؤنڈریز کے اندر ہیں, آپ اس کو جوائن کریں. اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم جوانوں کو نئی قیادت دیں, تاکہ وہ جو مسائل جو عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے دیکھنے میں آئے کہ ان کو دوسری پارٹیوں سے لوگوں کو جو ہے وہ لانا پڑا, اور ظاہر ہے پھر ان کی نظریاتی جو درمیان میں ہم آہنگی تھی وہ موجود نہیں تھی, جس کی وجہ سے گورنمنٹ کو مشکلات پیش آ رہی ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ انڈیجنس جوانوں کی اپنی جو متوسط گھرانوں سے تعلق رکھتے ہوں وہ آئیں, باہر آئیں, نکلیں, قیادت کریں پاکستان کی. اور ہمارا کام ہے بحیثیت میں اس کا سربراہ ہوں کہ میں ان کو پالش کروں اور میں ان کو نئی قیادت کے طور پر پیش کروں. تو یہ تو آپ نے جوانان نے پاکستان کا پوچھا. جہاں تک تعلق ہے وزیر اعظم صاحب کا, بہت بہترین ایک میرے خیال میں تقریر تھی, فی البدی بات چیت کی, 50 منٹ انہوں نے گفتگو کی. کوئی میرے خیال میں موضوع ایسا نہیں تھا جو اس کو انہوں نے جو ہے نظر انداز کیا گیا ہو, اور اچھی بات چیت کی, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور پورے پاکستان کی جو ہے بلکہ عالم اسلام کی ترجمانی کی, وہ حجاب کی بات کی گئی, وہاں اکانومی کی بات کی گئی, 9/11 سے پہلے کی جہاد کی بات کی گئی, پھر 9/11 کے بعد کی صورتحال کو ڈسکس کیا گیا, پاکستان کی قربانیوں کا ذکر کیا گیا, ہندوستان کی جو میرے خیال میں ظلم و ستم ہے اس کو جو ہے وہ سامنے اجاگر کیا گیا. لیکن مور اور لیس جو ہم یہ کہیں وہ ایک جامع مدلل گفتگو تھی. اب اگر اس کو آپ موجودہ صورتحال کے اندر دیکھیں تو جو تقریر تھی وہ تو ہو گئی, اب اس کا ری ایکشن کیا ہے, کیا ری ایکشن آیا ہے ابھی تک اقوام عالم کی جانب سے؟ تو ابھی تک تو نہ نریندر مودی پہ کوئی پابندیاں لگائی گئی, بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھا, افسوس ہوا کہ نریندر مودی جیسے انسان کو انہوں نے ہاتھ پکڑ کے ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کے جلسہ گاہ میں گئے, نعرے لگائے. یہ تو کشمیری جد و جہد کی تذلیل کی گئی. بالکل ایسے. یہ تو جو خود کہتے تھے کل تک بچر آف گجرات, تو جن کو ویزا دینے سے انکار تھا, تو یہ امریکہ کا جو چہرہ ہمیں تو معلوم تھا کہ یہ دوہرا معیار ہے ان کا, لیکن یہ ہے کہ وہ سامنے نظر آیا. دنیا کی خاموشی جو آج ہے وہ بھی سامنے نظر آ گئی آپ کے. بالکل آپ کو اب میرے خیال میں کوئی کلیئر ہو جانا چاہیے, ابھی کوئی ڈاؤٹ نہیں. ریموول آف ڈاؤٹ از ویری امپورٹنٹ. جب آپ ڈاؤٹ کو ریموو کرتے ہیں تو آپ کو جو ویژن ہے آپ کا کلیئر ہو جاتا ہے. اب آپ نے دیکھ لیا کہ آپ یو این میں بھی چلے گئے, آپ سیکیورٹی کونسل میں بھی چلے گئے, آپ جو ہے OIC پہ بھی چلے گئے, لیکن کیا ہوا, OIC میں سشما سوراج کو بلا لیا گیا. تو کیوں ہو رہا ہے یہ ایسا کام؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ کشمیر پہ دیکھنا ہی نہیں چاہتی. چھوڑ دیں پاکستان نے کیا کیا, پاکستان نے کیا نہیں کیا. اس بات کو اگر ہم غور سے دیکھیں کہ یونائٹڈ نیشن کی تو رپورٹ موجود ہے نا, 2 رپورٹس موجود ہیں, اس کے اوپر اگر دنیا خواب غفلت سے نہیں جاگی تو آپ کی تقاریر سے یا آپ کے دھرنوں سے یا آپ کے یہاں بڑے بڑے عوامی اجتماعات سے جو ہے لوگوں کو کوئی اثر نہیں پڑے گا. لوگ عملاً دیکھنا چاہتے ہیں, آپ جیسے فرما رہی ہیں میرے خیال میں, تو پھر آپ کا مطلب یہی تھا کہ پھر کیا کیا ہے. جی سر بالکل. دیکھیں, فضائی حدود بند ہونی چاہیے. پہلے دن سے میرا موقف تھا, 5 تاریخ سے میں بالکل اخباری بیانات پہ بھی, ٹی ویوں کے اوپر بھی بتاتا رہا.
دوسرا یہ ہے کہ آپ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے وہ بند کر دیں ان کے ساتھ، کیونکہ اس کی مد میں ان کو ماہانہ 7 ارب روپے کا فائدہ ہو رہا ہے، اور یہ جتنی بھی جنگ لڑی جا رہی ہے یہ میرے خیال میں وہی پیسہ جو کمایا جا رہا ہے وہیں سے وہ وہاں لگایا جا رہا ہے، تو یہ بند ہونا ضروری ہے۔ تیسری چیز جو ہے آپ ان کے ساتھ جو ادویات اور دیگر جو تجارت چل رہی ہے وہ بند کر دیں، اور چوتھا یہ ہے کہ آپ ان کے سفارت خانے کو مکمل طور پر یہاں بند کریں۔ صرف ایک سفیر نکالنے سے بات نہیں بنے گا، اس کی وجوہات کیا ہیں وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ آپ جو افغانستان کی ثالثی کا معاملہ ہے، آج بھی اسکاٹ میلر صاحب جو ہے وہ تشریف لائے ہوئے ہیں اپنے وفد کے ساتھ امریکی، اور افغانستان کے اندر مشکلات کا شکار ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ افغان طالبان کے ساتھ ایک ڈائیلاگ کو بڑھایا جائے، لیکن کیا پاکستان نے مشروط کیا اس کو مسئلہ کشمیر کے ساتھ؟ دیکھیں، مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ جہاں تقریر بہت اچھی تھی، ہمارا فوکس تمام کا تمام ہونا چاہیے تھا کشمیر کے اوپر، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب پہلی ملاقات ان کی زلمے خلیلزاد صاحب سے ہوئی، جو کہ میرے خیال میں مرتبے کے حساب سے وزیر اعظم سے بہت کم تر مرتبہ تھا، کیونکہ وہ ایک اسپیشل انوائے ہیں، نمائندہ خاص ہیں امریکہ کے افغانستان کے اوپر، تو وزیر خارجہ صاحب کو مل لینا چاہیے تھا۔ اسی طرح منسٹری اور دیگر لوگوں سے ان کو نہیں ملنا چاہیے تھا، کسی اور کو نیچے لوگوں کو مل لیتے۔ لیکن بہرحال میں اس پہ یہ نہیں کہتا، میں ان کی نیت کے اوپر جو ہے وہ کہتا ہوں کہ انہوں نے اچھی نیت سے کیا، لیکن ہم تو کشمیر کے لیے گئے تھے، بالکل ہمیں تو افغانستان اور باقی چیزوں کے اوپر فوکس نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے وہاں ایران اور سعودی عرب کی ثالثی کی بھی بات کی، لیکن ہمیں زیادہ فوکس اپنے کشمیر کے اوپر، آرٹیکل 370 اور دیگر کے اوپر۔ اب تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا کرفیو اٹھ گیا؟ آج 2 مہینے ہو رہے ہیں، تو کرفیو تو نہیں ہٹا، تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا نے آپ کی کسی بات کے اوپر جو کہا جاتا تھا کہ اتمام حجت ہم کر رہے ہیں، تو اتمام حجت ہو گیا، اب تو فیصلہ کی بات ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے جو باتیں وہاں کہیں وہ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ تھی ان کی، اور میں ان کی اس پالیسی سٹیٹمنٹ سے اتفاق کرتا ہوں۔ میں اور میری تنظیم جو اللہ کا شکر علاقوں میں موجود ہے، ہم وزیر اعظم صاحب اب اس کو عملی جامہ پہنائیں، اپنی اس پالیسی کو عملی جامہ پہنائیں۔ انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ جب میں کہوں گا تو LOC جو ہے وہ کراس ہوگی، تو وہ پھر اب بتائیں کہ اس کے بعد ان کا کیا لاہ عمل ہے، کیونکہ سردیاں آ رہی ہیں، برف باری ہو جائے گی، اور ہمارے پاس ریئیکشن ٹائم کشمیر کے لیے کم ہو جائے گا۔ کرفیو کے اندر بدحال لوگ جو ہیں وہ اس حال کو پہنچ جائیں گے کہ وہ بالکل ہمت اپنی ہار خدا نہ خواستہ جائیں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر اپریل تک یا مارچ تک یہ بات چلی گئی تو ہندوستان اپنے ناپاک عزائم میں بہت حد تک جو ہے وہ میرے خیال میں اس کے اندر وہ ان مقاصد کو حاصل کر پائے گا۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ دنیا جو ہے وہ ایک معاشی انہوں نے معیشت کو خدا بنا ڈالا ہے، نعوذ باللہ، اور اس کی وجہ سے ہندوستان ان کے بہت قریب ہے۔ اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کشمیر بنے گا پاکستان یا کشمیر ہے پاکستان۔ اگر لاہور کے اوپر، کراچی، کوئٹہ، پشاور کے اوپر، اسلام آباد کے اوپر اگر حملہ ہوا ہوتا تو ہم 27 ستمبر تک کا انتظار کرتے؟ کیا ہم جو ہے وہ پھر مزید کوئی ثالثی کی بات کرتے یا ایک لانگ ٹرم بات کرتے؟ اس لیے قائد اعظم نے جب شاہرگ کہا تو کسی وجہ سے کہا، کل کو آپ کو پانی کی بندش وہ کریں گے۔ ہندوستان ایک ایسی بلا کا نام ہے جو رکے گا نہیں، وہ آگے آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ جنرل بپن راوت کے آپ بیانات دیکھ لیں، اسی طریقے سے ان کے اجیت دوول کے بیانات دیکھ لیں، اور ان کے عمل دیکھ لیں کہ وہ سارا وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو انڈیا تو شروع سے ہی انڈیا جو ہے، اور یہی انڈیا تھا، یہی انڈیا تھا جو ہمارے سامنے جو ہے وہ ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ کیا ہمیں یاد نہیں ہے کہ میرے والد جنرل حمید گل رحمۃ اللہ علیہ، جن کو مجاہد اسلام کا خطاب دیا عالم اسلام نے، ان کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ ہندوستان جو ہے وہ اپنے ہی انٹرنلی ہم نے ان کو اتنا انگیج کیا ہوا تھا اپنے اکنامک فرنٹ کے اوپر، اپنے دیگر 33 آزادی کی موومنٹ چل رہی ہیں، ہمیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور آج اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور قرآن کے احکامات کے اوپر صرف یہ کہہ دیں کہ وہ کیا احکامات ہیں اور یہ ریاست آزاد کشمیر کرے اور وہ حق محفوظ رکھے، تو ہندوستان سے ہی آپ کو اتنی سپورٹ آ جائے گی۔ نریندر مودی نے یہ اینیکس کرنے کے بعد جو سپورٹ تھی اس کو تھوڑی بہت کشمیر سے وہ بھی ختم کر دی، وہ جو کوئی آواز اس کے لیے اٹھتی تھی خیر کے لیے وہ بھی ختم ہو گئی، اور دوسری طرف جو 33 آزادی کی موومنٹس ہیں ان کے اندر بھی پاکستان کی طرف جو ہے جھکاؤ بڑھ گیا۔
دوسری طرف سکھوں کے جو ہے وہ 2020 میں ریفرینڈم ہونے چلا جا رہا ہے، اور یہ بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ سکھوں کی موومنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے کشمیر کی موومنٹ کے ساتھ، کیونکہ پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہ ماضی کے اندر گڑبڑ نہ ہوا کرتی ہوتی تو گرداسپور اگر ہمیں دھوکے سے نہ لیا جاتا تو یہ تو پورا پھر کشمیر کا راستہ ہی ختم ہو جاتا ہے، ہندوستان کا راستہ ہی نہیں تھا، تو یہ تو دھوکے سے کیا گیا، وہ جو بھی ہوا ہے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں معیشت کے اوپر توجہ تو ضرور دینی ہے، لیکن معیشت جو ہے ان سے جنگیں نہیں لڑا جاتی، جنگیں لڑی جاتی ہیں اپنے حوصلوں اور جذبوں سے لڑی جاتی ہیں۔ کیا 1965 میں ہماری معیشت بہتر تھی؟ اور پھر یونائٹڈ نیشن کے اندر کیا ہم جو ہے وہ جب کشمیر کی ریزولوشن پیش ہوئی تو کیا تب ہم نہیں گئے تھے 48 میں، پھر 49 کے اندر، تو پھر اس کے بعد ہم نے 65 میں گئے، پھر 71 میں گئے، پھر کارگل کے وقت گئے، 4 دفعہ، اور اب ہم 5ویں دفعہ پھر یہ کشمیر کے معاملے پہ گئے۔ کیا یو این سیکیورٹی کونسل کی قرارداد آئی؟ کیا یو این جی اے کی قرارداد آئی؟ کیا دنیا نے اس کو جو ہے وہ اقوام عالم نے اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا؟ نہیں کیا۔ سر میں آپ کے اس پوائنٹ سے تو بالکل متفق ہوں، لیکن ابھی چونکہ عمران خان نے کشمیر ایشو کو ہر جگہ پہ بہت اچھے طریقے سے زندہ رکھا ہے اور اس پہ بات چیت کی ہے، ہر فورم پہ آواز اٹھائی ہے، وہ بے شک ان کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہو، ان کے ساتھ میڈیا ٹاک ہو، اس کے علاوہ انہوں نے باہر جا کے جو انٹرویوز دیے انٹرنیشنل فورمز پہ، وہاں پہ بھی ہر جگہ پہ انہوں نے کشمیر ایشو کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا۔ تو آپ کیا تھوڑا بہت کریڈٹ دیں گے عمران خان کو اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنے پہ یا نہیں؟ مس کیانی، میں تو کیوں نہیں دوں گا، میں تو کہہ رہا ہوں کریڈٹ آلریڈی دے رہا ہوں، میں تو لیکن پھر آپ یہ بھی کہہ رہے کہ ان تمام چیزوں کا کوئی آؤٹ کم نہیں ہے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہی کہا تھا نا، ایک قوم کو ہوپ دی تھی کہ میں 27 ستمبر تک جو ہے وہ انتظار کر رہا ہوں، کوششیں ہم کر رہے ہیں، اقوام عالم کو جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کوششیں غلط کی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب تو وہ ہو گیا، اب اس سے بڑھ کے آگے چلنا چاہیے نا۔ بالکل ایسے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ان کے ساتھ ہوں اس تمام پالیسی میں جو انہوں نے یو این جی اے میں پیش کی، بالکل میں اس میں اپنے پورے مالی اور افرادی ذخائر کے ساتھ میں ان کے ساتھ شامل ہوں، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ میں ان کو فلی کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے مسئلہ کشمیر کو جس انداز میں اجاگر کیا، ماضی میں ایسا مثال نہیں ملتی، لیکن ہمیں